پیمبر وطن سے دور، کرب و بلا سے راہ میں زندان شام تک، کرب و بلا سے راہ ہمیں زندان شام تک، بچی مری ہے گر کر اونٹوں وطن سے دور، مارا گیا پیمبر وطن سے دور، اجڑا ہے فاطمہ کا بڑا گھر وطن سے دور۔ درود پر محمد و آل محمد۔ مومنین ذرا تھکے تھکے آپ لگ رہے ہیں، تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ ملتمس ہوں ایک مرتبہ پھر تھوڑا سا قریب آ جائیں، بکھرے بکھرے نہ بیٹھیں تاکہ مجلس کی ایک شکل بن جائے، بڑی مہربانی، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، درود پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ نعرہ تکبیر، ذرا اونچی آواز میں نعروں کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بقائے دین مبین سجدہ حسین سے ہے، بقائے دین مبین سجدہ حسین سے ہے، ہمارا عزم و یقین سجدہ حسین سے ہے، اور جسے ہو خلد کی خواہش وہ اتنا یاد رکھے، جسے ہو خلد کی خواہش بس اتنا یاد رکھے، وجود خلد بری سجدہ حسین سے ہے، وجود خلد بری سجدہ حسین سے ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ دعوت خطاب دیتا ہوں عالی جناب قبلہ ڈاکٹر اظہر عباس کاظمی کو، رونق افروز ممبر ہوں، برائے صحت و سلامتی علماء حق بلند تر صلوات۔ من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي ألا في توحده ودنا في تفرده، وجل في سلطانه وعظم في أركانه، وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه، وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه،
مجيدا لم يذل ومحمودا لا يزال بارئ المسبوقات ودائع المدعوات الصلاة والسلام على أول الأوائل في البدايات وآخر الأواخر في النهايات مطلع الكمالات ومجمع السعادات نجم الشرف والعزمة شمس فلك الرسالة والحكمة خاتم المرسلين وسلطان المسلمين وإمام المؤمنين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى وصيه وخليفته ووارث علمه ومخزن أسراره ومطلع أنواره المنصوص بنص من كنت مولاه فهذا علي مولاه المخصوص بتشريف عنا مدينة العلم وعلي بابها اسد الله الغالب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلى السيدة الجليلة الصديقة الطاهرة المطهرة قطب فلك العصمة ومركز السماء العفة القمر القمراء الدرة البيضاء اللمعة اللمعة الحوراء الإنسية فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى أولادها الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المبين والكافي الحسين وغياث المصدر المستقيم سيدنا ومولانا وهادينا بالحق وإمام المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات پڑھ لو بہت زیادہ مومنین نے مختلف مقامات سے دعاؤں کے لیے کہا ہے چونکہ یہ پاک محمد و آل محمد کا ذکر ہے جیسا کہ کل آپ نے سماعت فرمایا کہ اس میں ملائکہ تشریف لاتے ہیں روایات کی روشنی میں عرض کیا تھا کل تو لوگوں کی آرزویں ہوتی ہیں تمنائیں ہوتی ہیں کہ اس ذکر میں ان کے لیے دعا کی جائے لہذا میں خالق کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیے گا میرے پاک اللہ رحمان اللہ رحیم اللہ ہماری اس جلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما جتنے بھی مومنین پریشان حال ہیں تنگ دست ہیں خصوصاً جو حاضرین ہیں یا غیر حاضرین ہیں سب کی تنگ دستی دور فرما مشکلات حل فرما ملت کے نوجوانوں کو باروزگار بنا جتنے بھی نوجوان شادی شدہ ہیں بے اولاد ہیں میرے پاک اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما خصوصاً ہمارے ایک عزیز بہت دور سے کل مجلس میں تھے ارتضا میرے پاک اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما دیگر جن مومنین نے کہا ہے کاروبار کے رزق کے لیے ان کے رزق میں کاروبار میں وسعت عطا فرما جہاں جہاں مومنین آباد ہیں سب کی حفاظت فرما
دشمنان اسلام کو نصف نابود فرما، اسلام کا بول بالا فرما۔ میرے پاک اللہ جو مومنین مشتاق ہیں زیارات کے، ان کو بار بار زیارات نصیب فرما، حج کی سعادت سے ہمیں مشرف فرما۔ میرے پاک اللہ رحمان اللہ بانیان کی اس صف اعضاء کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اراکین کے مومنین میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما، خصوصاً وہ مومنین بزرگان جنہوں نے اس امام برگاہ کی بنیاد رکھی تھی، اسے بنایا تھا، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ اگر کوئی ان کو میں مریض ہے انہیں سے کام عطا فرما، ہمارے مولا کا ظہور جلد فرما۔ دعاؤں کی استجابت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ سورہ مائدہ قرآن مجید آیت نمبر 55 کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ ابھی 2-3 دن شاید اس کا ترجمہ نہیں کر پاؤں گا، چونکہ جو فہرست آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، جو موضوع بیان کیا تھا کہ ہمارا موضوع محمد آل محمد علیہ السلام کی ولایت کلیہ رہے گا۔ اس کو آسان کروں، لفظ ولایت بہت سننے میں آتا ہے، بہت بیان کیا جاتا ہے، شاید بعض مومنین کے ذہن میں اس کے معانی نہ ہو، ویسے اس کے زیادہ معانی ہیں۔ جو ہمارا مطلوب ہے، جو ہمارا مقصود ہے، وہ ہے کہ اللہ نے جو آل محمد علیہ السلام کو، چہاردہ معصومین کو اختیارات عطا فرمائے ہیں، وہ کیسے ہیں، کتنے ہیں؟ اللہ نے پاک پیغمبر اور ان کی آل کو، یعنی چہاردہ معصومین علیہ السلام کو، جن میں پاک پیغمبر کے بعد ایک سیدہ ہیں، باقی 12 امام معصوم ہیں کہ جن کے پہلے علی ہیں، آخری مہدی ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی بارگاہ سے کتنے اختیارات عطا فرمائے، لیکن اس سے پہلے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کی نگاہ میں دیکھیں گے کہ ولایت اہل بیت کی اہمیت کیا ہے، پھر احادیث سے دیکھیں گے احادیث کی نظر میں ولایت اہل بیت کا مقام کیا ہے۔ اس کے بعد کسی مرحلے میں بات پہنچے گی کہ اللہ نے انہیں کتنے، کیسے اور کیوں اختیارات عطا فرمائے۔ توجہ ہے آپ صاحبان کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کل ایک بات میں نے عرض کی تھی، ایک تمہیدی نقطہ سماعت فرمائیں تو پھر قرآن کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ ولایت کا کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے۔ اللہ پاک، میں دل سے دعا کر رہا ہوں اپنے نوجوان بچوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، اللہ پاک سب ماتمداروں کی زندگیاں دراز فرمائے۔ کل عرض کیا تھا کہ 4 مجالس پوری مجالس میں سے سب سے افضل ہے۔ ایک مجلس عرض کی تھی اور اسی پہ بات رک گئی تھی کہ وہ مجلس جس میں فضائل علی علیہ السلام بیان ہوں، وہ روایات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، سب سے افضل ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اِنَّا ذِكْرَنَا ذِكْرُ اللَّهِ، ہمارا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ روایت پر غور فرمائیے گا، فرمایا اِذَا ذُكِرْنَا ذُكِرَ اللَّهِ، جب ہمارا ذکر کیا جائے کسی مجلس میں تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یعنی ان کا ذکر حقیقت میں اللہ کا ذکر ہے۔ یہاں بہت سی روایات ہیں، میں فقط آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ پھر فرمایا اذا ذکر عدونا ذکر الشیطان، کہ جس مجلس میں، دیکھیں ہماری ان مجالس کو دیکھ کر بڑے لوگوں نے مجالس کے سلسلے شروع کر دیے، مجلس جہاں 4 بندے مل کے بیٹھتے ہیں۔ معصوم کیا فرماتے ہیں؟ جہاں ہمارا ذکر ہو اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ہمارا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ فرمایا اذا ذکر عدونا، نوجوانوں توجہ چاہوں گا،
کہ جب جس مجلس میں ہمارے عدو کا، دشمن کا ذکر ہوتا ہے، ذکر شیطان، وہ عدو کا ذکر نہیں ہے، وہ حقیقت میں شیطان کا ذکر ہے۔ ان مجالس میں سے ایک مجلس ہے جس میں قرآن کی تلاوت کی جائے۔ بیان کروں نا، ایک ذاکر ہوتے تھے، آپ جانتے ہوں گے، قاری جان محمد صاحب، جانتے ہیں؟ دنیا سے چلے گئے۔ ایک مجلس میں ان کی سن رہا تھا، بڑی پرانی بات ہے، کہتے ہیں معصوم کی کوئی حدیث بیان کروں؟ لوگ ایسے ہی بولے جیسے آپ آہستہ سے بولے ہیں۔ آگے سے انہوں نے کہا کہ اب زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ اگر معصوم کی حدیث بھی بیان کرنی پڑتی ہے تو وہ بھی پوچھ کے کرنی پڑتی ہے۔ میں نے کیا عرض کیا، مجالس میں سے ایک مجلس جو سب سے افضل ہے وہ مجلس ہے جس میں قرآن کی تلاوت کی جائے۔ پریشان تو نہیں ہو گیا نا؟ دیکھیں نا، پاک پیغمبر نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ قرآن وہ ہے کہ جس کا نور آسمان سے لے کر زمین تک پھیلا ہوا ہے، یہ ذکر اکبر ہے۔ یقین کریں قرآن مظلوم ہے ہمارے درمیان، امت مسلمہ کے درمیان۔ قرآن ہے کیا؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اس پہ فکر کی ہے؟ بولے تو صحیح، چپ کر گئے آپ تو، ایسے لگ رہے جیسے میں اکیلا بیٹھا ہوں، آپ اٹھ کے چلے گئے۔ بیٹھے ہوئے نا، کبھی سوچا ہے قرآن کے بارے میں؟ گھر میں پڑا ہوا ہے، غلاف میں پکا بند ہے، کھولنے کی زحمت ہی نہیں ہوتی۔ دیکھیں معصوم کی سیرت کیا ہے کہ ایک ایک ماہ میں، ایک ایک سال میں کتنی تلاوت فرماتے تھے۔ سوچیں تو صحیح نا، قرآن کیا ہے؟ دیکھیں مثال تو آگے بڑھ جاؤں، ہمارے ساتھ اگر کوئی وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم بات ایک دفعہ کر دینا، کتنے خوش ہوتے ہیں، ہے یا نہیں؟ بولیں تو صحیح، ایسا ہی ہے نا؟ جو باتیں آپ کی ہیں وہ تو مجھے بتائیں نا۔ اور کیا کرتے ہیں؟ سٹیٹس پہ لگا دیتے ہیں فوراً کہ میں فلاں وزیر سے ملا تھا، ہے یا نہیں؟ فلاں عالم دین سے ملا تھا۔ قرآن پہ تو غور کرو، قرآن کیا ہے؟ قرآن وہ ہے کہ جس میں اللہ اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سوچیں، میں پھر عرض کر رہا ہوں، اس پہ دقت کریں۔ اللہ کلام کرتا ہے، اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ پروردگار ہم سے بول رہا ہے، ہم سے گفتگو کر رہا ہے، اور ہم ہیں کہ لفٹ ہی نہیں کراتے۔ ایسے ہی ہے نا؟ یہ باتیں بھی تو ہونی چاہیے نا، یا نہیں ہونی چاہیے؟ ہم ہیں کہ لفٹ ہی نہیں کراتے۔ لیکن معصومین نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ اس کا سننا، اس کا پڑھنا، اس پہ تعقل کرنا، اس میں تدبر کرنا، اس میں فکر کرنا، فرمایا یہ آخرت کے نورانی ہونے کا موجب بنتا ہے۔ دیکھیں روایت میں کہ 50 آیات کی اگر آپ ہر روز تلاوت کریں نا تو آپ غافلین میں شمار نہیں ہوں گے۔ اور بڑی باتیں ہیں، خدا را میری بات پر یقین کیجئے گا، قرآن کو صبح لے کے پڑھا کریں، وقت دیا کریں، اس کے ترجمے پہ غور کیا کریں، کیا کیا اللہ کہہ رہا ہے۔ اور بڑی روایات ہیں، یہاں میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ مولا سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک حرف کو حفظ کرے، اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اللہ اس کی 10 برائیاں مٹاتا ہے، اللہ اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے۔ آگے خود معصوم فرما رہے ہیں کہ حرف کہہ رہا ہوں، لفظ نہیں کہہ رہا۔ پھر
پھر چھٹے معصوم یہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت کرے نا تو بروز محشر اس کے والدین کو اللہ ایک نورانی تاج پہنائے گا. بہت مہربانی آپ کی. جو 12 سال کی مسافت سے نظر آئے گا. 12 سال یہ نہیں جو میرے اور آپ کے سال ہیں، وہ قیامت کے سال ہیں. اگر یہی سال شمار کیے جائے یہ بھی بہت لمبا عرصہ بن جاتا ہے. اتنی دور سے یہ تاج نظر آئے گا اور اللہ انہیں 2 قیمتی پوشاکیں پہنائے گا. وہ کہیں گے میرے اللہ، میرے پروردگار، ہمیں تو پتہ ہے نا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. کہیں گے میرے اللہ یہ شرف ہمیں کیسے ملا، ہمیں کیوں اتنا مکرم کیا، عزت دی. کہا یہ اس وجہ سے ہے کہ جو تم نے اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. پھر معصوم فرماتے ہیں کہ جو تلاوت کرے گا معاشر میں اس کے والدین سے عذاب اٹھا دیا جائے گا، اور اگر بالفرض وہ کافر ہیں تو ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی. پھر فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. پھر فرمایا النظر الی الوالدین الی وجہ الوالدین عبادہ، اپنے والدین کے چہرے کی طرف پیار سے دیکھنا عبادت ہے. اس سے بڑا اللہ نے کتنی ہمارے لیے قیامت شرف رکھا کہ ہم فقط والدین کے چہرے کو پیار سے دیکھیں نا، کہ بابا آگے ماں آ گئی ہے تو اس کے لیے کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا دیکھنا عبادت ہے. النظر الی الکعبہ عبادہ، النظر الی مصحف عبادہ، قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے، کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے. ایک اور مجلس بڑی باتیں تھی، فقط آپ کو تذکر دیا ہے کہ قرآن کو مظلومیت سے نکالیں. دیکھیں نبی نے 2 چیزیں چھوڑی ہیں، ایک قرآن، دوسرا اہل بیت. اگر فقط اہل بیت کو پکڑ لیا جائے، قرآن کو چھوڑ دیا جائے، یہ بھی ناقص ہے. فقط قرآن کو پکڑ لیا جائے، اہل بیت کو چھوڑ دیا جائے، یہ بھی ناقص ہے. دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ رکھنا ہے. کیوں؟ جو قرآن کہتے ہیں وہی اہل بیت کرتے ہیں، جو اہل بیت کہتے ہیں وہی قرآن میں نازل ہوتا ہے. تیسری مجلس جو سب سے افضل ہے، بس بات میں نے قریب کر دی، وہ مجلس کے جس میں علوم دینیہ بیان ہو، احکام شرعیہ بیان ہو. ہمارے پاس تو یہ مجالس ہوتی ہی نہیں ہے، یہ نہیں ایسا. اور اگر مولانا صاحب آ جائیں بیان کرنے کے لیے تو لوگ پہلی بات ہے یا تو باہر کھڑے رہتے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں یہ نہیں، یا پھر ڈر جاتے ہیں. پتہ نہیں کیا عجیب سی بات ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو دعائیں کرانی ہوتی ہیں یہ بھی علماء سے کہا جاتا ہے آپ دعا کیجئے گا، ہے یا نہیں؟ تو جب ہم مجلس پڑھتے ہیں تو اس کو بھی غور سے سننا چاہیے نا. اور یقین کریں جو آپ تشریف فرمائیں، نوجوان بچے، نوجوان بھائی، آپ قسمت کے سکندر ہیں جو اس دربار میں آ کر معارف اہل بیت حاصل کرتے ہیں، علوم قرآنیہ حاصل کرتے ہیں. وہ مجلس جس میں احکام شرعیہ بیان ہو، علوم دینیہ بیان ہو. اب پاک پیغمبر نے ابو ذر سے فرمایا، وہ ابو ذر کے جس کے بارے میں فرمایا، پاک پیغمبر نے فرمایا کہ زمین و آسمان میں ابو ذر سے سچا نہیں دیکھا. اس ابو ذر سے یہ کہتے ہیں ابو ذر، اس مجلس میں جس میں احکام شرعیہ بیان ہو، 1 گھنٹہ بیٹھنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. جو ہاتھ یہاں اٹھے اللہ کرے قبر میں بھی اسی طرح بلند ہو، معاشر میں بھی بلند ہو. فرمایا 1 سال کی عبادت، وہ سال جس میں راتوں کو عبادت کی جائے، دنوں کو روزہ رکھا جائے، نمازیں پڑھی جائے، اس سال سے افضل ہے. یقین کریں روایت کا اگلا جملہ بڑا عظیم ہے. وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اے ابو ذر، فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک مسئلہ شرعی پوچھنے کے لیے گھر سے نکلے
اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت بڑی واقعہ، ہمارے پاس بہت بھی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ کتنی بڑی یہ بات ہے. ایک پیغمبر کو دیکھیں، اس نے کتنی تکلیفیں کاٹی، مشکلات کاٹی، دین پہنچایا. فرمایا ہر قدم کے عوض ایک پیغمبری کا ثواب ہے. پھر فرمایا ہر قدم کے بدلے میں ایک شہید شہدائے بدر سے اس کا ثواب ہے. پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک مسئلہ سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے جائے، فرمایا اس کو قیامت میں اللہ 1000 نور کے ہار اس کے گلے میں پہنائے گا. اللہ آپ سب کی زندگیاں دراز فرمائے. فرمایا 1000 اس کے گناہ معاف فرمائے گا، 1000 اس کے درجات بلند فرمائے گا جو سیکھنے کے لیے جا رہا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ 1000 شہر اس کو عطا فرمائے گا. یہاں بڑی روایات ہے، میں آگے نہیں پڑھنا چاہتا. چوتھی مجلس کہ جو سب مجالس سے افضل ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلم. مولا فرماتے ہیں من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب. فرمایا جو ہماری ایسی مجلس میں بیٹھے جس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جائے، یعنی مطلب کیا؟ یعنی ہمارے فضائل بیان کیے جائیں، مصائب بیان کیے جائیں. فرمایا اس دن جب محشر کے میدان میں سب دل مردہ ہوں گے، اس شخص کا دل زندہ ہوگا. یہ مجلس عزا کا مقام ہے. سوچی تو صحیح نا، یہ مجلس جو ہے اس میں ہے کیا؟ شیخ جعفر شستری علیہ رحمہ خصائص حسینیہ مجتہد تھے، انہوں نے کتاب لکھی، اس میں انہوں نے مجلس کی 14 صفات لکھی ہے. اب بندہ اسی کو لے جائے تو اشرا اسی پہ چلا جائے. میں فقط آگے بڑھنا چاہتا ہوں اشارہ کر کے. کہا یہ جو مجلس ہے ان میں سے ایک صفت وہ یہ ہے کہ یہ حسین کی مجلس تمام چیزوں کے لیے جامع ہے. شاید نہیں سمجھ رہے ہوں کہ آپ جامع سے کیا مراد ہے. دیکھیں کہتے نہیں جامع مسجد، کہتے ہیں یہ نہیں، یعنی بڑی مسجد، اس میں ہر چیز آ جاتی ہے، ہر بندہ آتا ہے. اب فرماتے ہیں کہ مجلس سے عزائے حسین علیہ السلام جامعیت رکھتی ہے. مطلب کیا؟ یعنی ہے مجلس حسین علیہ السلام، اس میں توحید کا تذکرہ ہوتا ہے. ہے مجلس عزائے حسین علیہ السلام، اس میں نبوت کا تذکرہ ہوتا ہے، اس میں قیامت کا ذکر ہوتا ہے، اس میں اللہ کی صفات علیہ کو بیان کیا جاتا ہے، اللہ کی صفات حمیدیہ کو بیان کیا جاتا ہے، اس میں اسماء حسنہ کا ذکر ہوتا ہے، اس میں قیامت کا ذکر ہوتا ہے، اس میں نماز کا تذکرہ ہوتا ہے، اس میں روزے کی بات ہوتی ہے، اس میں حج کی بات ہوتی ہے، اس میں زکوٰۃ کی بات ہوتی ہے. یعنی فرما کیا رہے ہیں؟ یعنی یہ مجلس اعلی حسین اللہ کا وہ صاحبان ہے کہ جس کے سائے میں اللہ کے اصول بھی بن رہے ہیں، اللہ کے فروغ بھی. اچھا میں ایک بات ختم ہوگی، میں موضوع شروع کر رہا ہوں آج سے، لیکن اس سے پہلے ایک بات بیان کرتا ہوں. دیکھیں مجلس میں بیٹھنا آسان ہے یا کھڑا ہونا آسان ہے؟ اچھا اصول کافی اگلی روایت عرض کر رہا ہوں. اصول کافی کی روایت ہے کہ ہمارے ہر روز کے اعمال شیخ کلینی علیہ رحمہ نے لکھا کہ پاک صاحب الزمان کی بارگاہ میں جاتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ اب یہ تو بھائی ویڈیو بنا ہی رہے ہیں، لیکن ایک ویڈیو وہ ہے جو ملائکہ بنا کے مولا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اصل وہی ہے جس نے باقی رہنا ہے. اب جب اس مجلس میں ویڈیو جائے گی، سارے بھائی نوجوان بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس کا ماحول بڑا اچھا لگ رہا ہے، کچھ میرے بھائی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، آ جائیں آگے. بسم اللہ.
اچھا، ایک مولانا صاحب ڈوب رہے تھے، لوگ ان کے پاس آئے تو کسی نے کہا مولانا ہاتھ دو، آپ کو باہر نکالو. ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، ہاتھ دو ہاتھ دو ہاتھ دو، مولانا ہاتھ ہی نہیں دے رہے. ایک سمجھدار سا بندہ ہے، اس نے کہا مولانا صاحب ہاتھ لے لیں، باہر آ جائیں. توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ ہاتھ دیا یعنی مطلب کیا ہے؟ مولانا لیتے ہیں، دیتے نہیں ہیں. شاید میرے ان بھائیوں کے ذہن میں شک پڑا ہوا ہے مولانا صاحب کچھ لے لیں گے. نہیں، میں وہ مولانا نہیں ہوں، میں آل محمد کا خادم ہوں، ان کا فقیر ہوں. یہاں سے کچھ ملے گا، آپ سے لوں گا نہیں. پہلا دن موضوع کے حساب سے عرض کر رہا ہوں. ولایت کا معنی ذہن میں ہے نا آپ کے؟ آج سے مسلسل ذہن میں رکھیے گا، بات انشاءاللہ کڑی سے کڑی ملی ہوگی. درمیان میں کوئی گھپلا نہیں ہوگا، ادھر نہیں جاؤں گا ادھر نہیں جاؤں گا، موضوع پہ بات ہوگی. میں نے کیا اس کا معنی کیا؟ کچھ دوستان بھائی سے تازے آئے ہیں، وہ پھر سمجھ لیں. محمد و آل محمد کو اللہ نے کتنے اختیارات عطا فرمائے ہیں. جملہ پھیر کے کہوں، یعنی چہاردہ معصومین کو اللہ نے کتنے اختیارات عطا فرمائے ہیں. یہ ہے ولایت کا معنی. سمجھ آ گئی بات؟ اب دیکھیں قرآن میں ولایت کی اہمیت کیا ہے. جب قرآن حدیث سے سمجھ آئیں گے پھر میں مزید ولایت کو کھولوں گا. قرآن میں اللہ سورہ معاہدہ آیت نمبر 67 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. دیکھیں قرآن کے بارے میں سب مسلمان بھائیوں کا اتفاق ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہمارے گھروں میں، امام برگاہوں میں، مساجد میں، اہل سنت کی مساجد میں ہے، یہ وہی قرآن ہے جو اللہ نے نازل کیا. اس کے ایک نقطے تک، جب نقطہ میں نے کہہ دیا لفظ بدرجہ اولا شامل ہے، کسی کو اختلاف نہیں کہ نعوذ باللہ یہ نقطہ اضافی ہے، زیادہ ہے. اور اگر کوئی اس قرآن میں شک کرے تو اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ بولے تو صحیح، کافر. ٹھیک ہے نا؟ وہ کہہ دے کہ یہ آیت فلاں آیت زیادہ ہے، فلاں آیت تھوڑی ہے، کوئی کہے گا تو کافر ہوگا. جملہ میں دے رہا ہوں، جو صاحبان تشریف فرما ہے، جو لینا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں قرآن ناطق میں اگر شک کیا جائے تو انسان کافر بنتا ہے، اور اگر قرآن صامت میں شک کیا جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ پاک امیر علیہ السلام نے فرمایا نا، انا صدیق الاکبر ولا یقولها بعدی الا کذاب وانا قرآن ناطق. فرمایا کہ میں صدیق اکبر ہوں. اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک صلوات پڑھیں پیاری سی محمد والا. میں کیا عرض کر رہا تھا؟ پاک پیغمبر کے بعد مولا امیر نے کیا فرمایا؟ انا صدیق الاکبر، کہ میں صدیق اکبر ہوں. اگلا جملہ بڑا عظیم ہے، فرمایا ولا یقولها بعدی الا کذاب. میرے بعد اگر کوئی یہ دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا. وہ صدیق نہیں ہوگا، کذاب ہوگا. پھر فرمایا انا قرآن ناطق، میں قرآن ناطق ہوں. تو میں نے کیا عرض کیا کہ اگر قرآن صامت کے ایک نقطے میں شک کیا جائے تو انسان کافر بنتا ہے. تو اگر قرآن ناطق میں شک ہو، سلامت رکھیں.
کروں، سب مسلمان بھائیوں کا اتفاق ہے کہ قرآن کی جو سب سے پہلی آیت اتری ہے نا، بڑی عظیم باتیں ہیں، میں بڑے پیار سے عرض کر رہا ہوں، لطف لیں گے انشاءاللہ، کہ جو سب سے پہلی آیت ہے وہ کون سی ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، ٹھیک ہے؟ جس سے پوچھے وہ یہ کہے گا، چاہے سنی، اہل حدیث، بریلوی، سب کہتے ہیں۔ یہ کون سی 30ویں پارے سورہ اقرا کی پہلی آیت؟ اور پوچھے آخری آیت کون ہے؟ تذکرۃ الخواص میں جناب جوزی نے لکھا، آخری آیت میں کہتے ہیں آخری آیت وہ ہے جو سورہ معارج کی پہلی آیت ہے، وہ کیا ہے؟ سأل سائل بعذاب واقع، ایک مانگنے والے نے عذاب مانگا۔ اللہ کو سلامت۔ یہ کتنی آیت ہے؟ ان باتوں پہ غور کریں۔ میں نے کیا کہا تھا؟ کڑی سے کڑی ملی ہوگی۔ آج نقوی صاحب عرض کرنا چاہتا ہوں، جتنا تھوڑا سا ٹائم بچا ہے، قرآن سے ولایت کا کیا مقام ہے، توجہ چاہ رہا ہوں۔ آخری آیت سأل سائل بعذاب واقع، اب سب نے لکھا کہ اس سے پہلے ایک آیت نازل ہوئی ہے، یہ جو آخری ہے نا، اس سے پہلے یعنی سیکنڈ لاسٹ، وہ کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس سے پہلے آیت کون سی ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ۔ ترتیب آپ نے ذہن میں بٹھا لی؟ یا ایھا الرسول کے بعد کون سی آیت ہے؟ الیوم اکملت لکم، میں نے دین مکمل کیا، میں نے نعمت تمام کی، میں تمہارے دین سے راضی ہو گیا۔ اس کے بعد فقط ایک آیت ہے، یہ ذہن میں بٹھائیں۔ میں کیوں اس کو پیار سے تکرار کر رہا ہوں؟ تاکہ اگلی بات سمجھ آئے۔ اس کے بعد آخری آیت ہے سأل سائل بعذاب واقع۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو دو آیتیں ہیں، سأل اس سے پہلے الیوم، اس سے پہلے کیا ہے؟ جنہیں بات سمجھ آ گئی، یاد ہوگی، میرا ساتھ ہے۔ اس ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں یا ایھا الرسول، اے میرے حبیب پہنچا۔ اب یقین کیجئے، میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہمیں اللہ نے دو قسموں کی حجتیں عطا فرمائی ہیں۔ روایت ہے حجت ظاہریت و حجت باطنیہ۔ حجت ظاہریہ 1,24,000 انبیاء، ان کے اولیاء، ان کے اوصیاء ہیں۔ حجت باطنی ہمارا عقل ہے۔ اب بروز معاشر انبیاء بھی اعتراض کر سکیں گے، انہوں نے لیا نہیں تھا، اسی طرح یہ عقل بھی اعتراض کرے گی کہ بات مولانا نے سمجھائی تھی، میرے بھیجے میں آئی تھی۔ اللہ آپ کو سلامت، لیکن میں نے لی نہیں، کیوں؟ خاندان کی وجہ سے، لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں مسلمان بھائیوں، میرے سنی شیعہ بھائیوں، عقل شاہد ہے، شہادت دے گی۔ اب جو بات میں عرض کر رہا ہوں موصولہ ہے، وہ چیز انزلہ جو تجھ پر نازل کی گئی ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے یہ نہ پہنچایا، کوئی کام نہیں کیا۔ اب میں نے ترتیب آپ کو کیوں بتائی ہے؟ تاکہ ہم غور کریں۔ کیا غور کریں؟ کہ جب یہ ترتیب ہے کہ آخری آیت سألہ ہے، اس سے پہلے الیوم ہے، اس سے پہلے یا ایھا الرسول ہے، تو اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ پہنچا وہ جو میں نے نازل کیا۔ اب وہ کیا ہے؟ میں رک گیا ہوں، ہمارے یہ نہیں۔ آیا نبوت کی بات ہے، آیا روزے کی بات ہے، آیا حج کی بات ہے؟ مجھے بتائیں تو صحیح نا، یہ آیت کب اتری؟ غدیر خم میں۔ سب مسلمان بھائیوں نے اس کو لکھا، مشکات شریف میں لکھا، علامہ جلال الدین سیوطی نے درِ منصور میں لکھا۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، تو وہ کون سی ہجری تھی؟ 10 ہجری تھی۔ 11 ہجری کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے انتقال فرما گئے، ادھر چلے گئے، اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے 23 سال رسالت پہنچا چکے ہیں۔ نہیں، جو آپ بھی نہیں سمجھ رہے، میں اچھی طریقے سے سمجھا کے آگے بڑھنے کا عادی ہوں۔ تو وہ کون سی بات ہے؟ مجھے بتائیں، توحید کا تذکرہ آج
غدیر میں کرنا ہے؟ اچھا جو ابھی بھی نہیں سمجھے، دیکھیں نا غدیر میں کتنا مجمع تھا، مختلف روایات ہیں. ایک روایت ہے 1,24,000 اصحاب کا مجمع تھا. اس کا مطلب ہے اصحاب کو توحید کا پتہ تھا. اب اگر یہ بات نہ مانیں گے تو توہین اصحاب ثابت ہوتی ہے. اصحاب کا مطلب ہے، جس کا مطلب ہے اس سے پہلے اصحاب توحید کی معرفت رکھتے تھے. ہے یہ نہیں ایسا؟ آیا نماز کی بات تھی؟ تو اگر نماز کی بات ہے، اگر آج اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ نماز پہنچا، اگر نہ پہنچائی تو انہیں کچھ بھی نہیں پہنچایا، تو 23 سال پہلے مسلمان نماز نہیں پڑھتے تھے؟ نہیں سمجھ رہے، میری باتوں کو فالو کیجیے گا، سمجھیے گا. آیا روزے کی بات ہے؟ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، توحید کا تذکرہ قرآن مجید میں 45 مرتبہ موجود ہے. قرآن نازل ہو چکا ہے. اب یہ آخری 3 آیات ہیں. توحید کا ذکر 45 مقام پر 45 آیات میں ذکر ہے. توحید عدل کا ذکر 16 مقامات پر موجود ہے. قیامت کا ذکر 157 مقامات پر موجود ہے. نبوت کا تذکرہ 55 مقامات پر ذکر ہے. نماز کی بات 84 مقامات پر ذکر ہے. روزے کی بات 4 مقامات پر ذکر ہے. جہاد کی بات 12 مقامات کا تذکرہ موجود ہے. تو اب بتاؤ تو صحیح نا، جب توحید کی بات نہیں ہے، نبوت کی بات نہیں ہے، روزے کی بات نہیں ہے، تو پھر وہ کون سی بات ہے کہ جس کے لیے پیغمبر کو اللہ یہ فرما رہا ہے؟ اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے. وہ کون سی بات ہے؟ اچھا دیکھیں یہ کون کہہ رہا ہے؟ بڑی تمہیدی اور غدیر کی باتیں ہیں، ولایت کی باتیں. کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار. کس سے کہہ رہا ہے؟ بولیں تو صحیح. کون ہے رسول؟ آیا موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، یحییٰ ہے، آدم ہے، نوح ہے، ابراہیم ہے؟ نا، یہ وہ نبی ہے کہ جس کے ناز برداریوں کے قصے قرآن میں موجود ہیں. کبھی اللہ پیار سے دیکھتا ہے چادر اوڑے ہوئے تو کہتے ہیں یا ایھا المدثر، اے میرے حبیب چادر کو اوڑھنے والے. کبھی کہتے ہیں یا ایھا المزمل، اے کملی کو اوڑھنے والے. کبھی کہتے ہیں لعمرک، مجھے تیری عمر کی قسم ہے. کبھی کہتے ہیں لعمرک، مجھے تیری عمر کی قسم ہے. کبھی کہتے ہیں لاقسم بہذا الولد وانت حل بہذا البلد ووالد وولد، مجھے اس شہر کی قسم ہے جس میں تو رہتا ہے. مجھے اس دیکھیں جب نعرہ مارا کرے نا، خصوصاً مولا علی کا، علی علی ہے. کبھی موقع ملا تو لفظ علی پہ عرض کروں گا کہ علی کس چیز میں علی ہے. لہذا جب بھی نعرہ مولا امیر کا مارے پوری توانائی سے. کیوں؟ کہ جتنا علی ہے اس سے نیچے تو نہیں لانا نا. یقین کریں شاہ صاحب، میں ایک جملہ جو ہے ایک سواری پہ لکھا ہوا دیکھا، آیا موت کے ڈر سے ہم علی چھوڑ دیں؟ یہ ماتمیوں کی، عزاداروں کی عقیدت ہے نا. احتمال ہے کہ اسے کوئی شہید کر دے گا. ہمارے شعراء، ہمارے بزرگان کیوں شہید ہوئے ہیں؟ اسے ذکر علی سے تو شہید ہوئے. اور کیا وجہ ہے؟ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ جب بھی علی کہیں تو بلند آواز سے. اب کیا فرمایا؟ یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل. فرمایا اس شہر کی قسم ہے جس میں تو رہتا ہے. مجھے اس والد کی قسم ہے، مجھے ان بیٹوں کی قسم ہے. یہاں مفسرین نے فرمایا والد سے مراد علی ابن ابی طالب ہے، بیٹوں سے مراد باقی ائمہ معصومین ہے. اللہ قسمیں اٹھاتا ہے اس سے بڑھ کر. کبھی پیار سے کہتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. یعنی اتنا پیار کر رہا ہے عبد سے، اپنے پیغمبر سے. کہتے پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے عبد کو لے گیا. پھر فرمایا کہ وہ
لیا. پھر کیا فرمایا؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. اس نے اپنے بندے کو وہی کی جو وہی کی. وقت کے دامن میں گنجائش ختم ہو چکی ہے، میں بات یہاں ہی روک دیتا ہوں، فقط یہ بات مکمل کر دوں، پھر آگے یہاں سے چلیں گے. جو اللہ اتنی قسمیں کھا رہا ہے، اتنی ناز برداریاں اٹھا رہا ہے، پوری توجہ چاہ رہا، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، وہ اللہ آج عجیب انداز ہے. آج کہتے ہیں یا ایھا الرسول، نہیں کہا مصطفیٰ، نہیں کہا حبیب، نہیں کہا یاسین، نہیں کہا طٰہٰ. میں رک جاتا ہوں. دیکھیں نا، ایک باپ اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے نا، بی جا تو غصے نہیں ہوتا نا بیٹے کو، بولے تو صحیح. مثلا کوئی بات نہ بھی ہو تو کہے یہ کام کیوں نہیں کیا تم نے، ایسے ہو سکتے ہیں نہیں. پہلے اس کا مطلب ہے پہلے بابا نے کہا ہوگا بیٹا یہ کام کرو، یہ کام کرنا، یہ اب جب چند دفعہ وہ کام نہیں کرے گا تو پھر بابا ڈانٹے گا، ہے یا نہیں ایسے؟ اور اللہ جتنا کریم ہے اور کریم سے کتنی محبت کرتا ہے اس کا اندازہ نہیں ہے. اب پریشانی کی بات یہ ہے کہ وہ اللہ فرما رہا ہے، رسول پہنچا، رک گیا ہوں میں یہاں پر. ایسے ہی نہیں کہہ دیا پہلی ملاقات میں. اگر پہلی بات ہوتی تو اسی انداز سے کہتا، اے طٰہٰ، اے سید و سجاد، اے سید و سردار، یہ میری بات لوگوں کو بتا. نہیں، معصوم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اُرِجَ بِالنَّبِی مِئَۃَ وَعِشْرِینَ مَرْأَۃً. پاک پیغمبر کو ایک نہیں 120 مرتبہ روایہ، 120 مرتبہ معراج کرائی گی. کتنی مرتبہ بولے؟ 120 مرتبہ. آگے جملہ اس سے بڑا عظیم ہے، فرمایا کہ ہر معراج کے اندر اللہ نے سب سے زیادہ جس بات پر تاکید دی وہ ولایت علی. ہر معراج میں. اور آخری معراج پتہ ہے کب ہوئی؟ میں بتانا چاہتا ہوں یا ایھا الرسول کیوں کہا. آخری معراج پتہ ہے کب ہوئی ہے؟ آخری معراج ہوئی ہے غدیر سے 8 دن پہلے. یہ اتنی باتیں تسلسل سے شاید ہی کوئی آپ کو بتائے گا، اور چونکہ آپ کی محبت ہے اس لیے آخر عرض کر رہا ہوں. 8 دن پہلے مطلب کیا؟ یعنی عید الاضحیٰ کا دن گزر چکا تھا، رات کی بات تھی. لے گیا وہاں بتایا حبیب ہر نبی کا ایک وصی ہے اور تیرا وصی علی ابن ابی طالب ہے، اور جا جا کر اعلان کر. اب نبی آئے، وقت بہت جلدی سے گزر جاتا ہے. نبی آئے، 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 16 ذی الحجہ آئی. نبی نے وہ بات نہیں پہنچائی. آگے میں یہاں سے کل عرض کروں گا. یقین کریں خدا شاہد ہے کہ اگر قرآن کو سمجھ لیا جاتا، جو میں نے شروع میں عرض کیا ہے، اس میں تعقل کیا جاتا، رسول کی اولاد کو مدینہ نہ چھوڑنا پڑتا. اجرکم علی اللہ. اس گھرانے سے بڑی عقیدت رکھتا ہوں. یقین کریں روایت کے مخازن ہیں، مخزن نہیں ہے، مخازن ہے، جس میں زور دیا گیا ہر معصوم نے کہ گریا کرو، گریے کی شکل بناؤ، بلند آواز سے گریا کرو، چیخیں مار مار کے رو. یقین کریں میں سوچتا ہوں نا نقوی صاحب، پریشان ہو جاتا ہوں کہ یہ 4 معصومین یا باقی انبیاء، ان بیچاروں کا قصور ہی کیا ہے؟ انہوں نے تو وہی کیا جو اللہ نے چاہا. لیکن عجیب سی بات ہے، یقین کریں ان کے ہاں ولادت ہوتی ہے تب بھی گریا ہوتا ہے. اجرکم علی اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. شہادت ہوتی ہے تب بھی گریا ہوتا ہے. جب حسین دنیا میں تشریف لائے ہیں نا، ماں کے ہاتھوں پہ ہے، سیدہ بابا کے پاس
عرض کرتی ہے بابا اللہ نے مجھے حسین جا بیٹا عطا فرمایا ہے، حسین سا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ نبی نے حسین مولا کو ہاتھوں پہ لیا، بوسہ دیا، اس کے بعد نبی ہے حسین ہے، نبی کے آنسو ساون کے بادل کی طرح جاری ہو گئے۔ سوچو میرے سنی شیعہ بھائیو آخر کیا وجہ ہے؟ سیدہ کتنی پریشان ہوئی ہوگی جس کو حسین جیسا لال عطا فرما رہا ہے اللہ، اور حسین کی آنے کی خوشی میں نبی آئے اور گریہ شروع کر دیے، رو کر عرض کرتی ہے بابا اللہ نے مجھے چاند سا بیٹا دیا ہے، آپ گریہ فرما رہے ہیں۔ کہا زہرا ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آیا تھا، اس نے اللہ کے سلام پہنچائے تھے اور اس نے کہا تھا یہی حسین ہوگا، اجرکم اللہ، 10 محرم کا دن ہوگا۔ ہاں زدارو آپ امام برگاہ میں بیٹھے ہیں نا، آپ کے رونے پہ پابندی نہیں ہے، میرے سر پر قرآن رکھو، خدا کی قسم ہے نبی کی بیٹی علی کی بیٹی کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کے شام فقط اتنا کہتی رہی ہے مجھے حسین پر رونے دے دو۔ میری ماں نے اسے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا، حسرت ہے نا بی بی کی، دل دکھے تو ہائے کر دیا کرو۔ ہاں رونے والوں سیدہ نے کہا بابا اللہ نے مجھے حسین جیسا بیٹا دیا ہے، آپ رو رہے ہیں، اجرکم اللہ، اللہ تمہاری زندگیاں دراز فرمائے۔ کہا اللہ نے مجھے خبر دی ہے یہی حسین ہوگا، کربلا کا چٹیل میدان ہوگا، اسے 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا جائے گا۔ ہاں زادارو سن سکو گے جملے، ایک مرتبہ سیدہ نے رو کر تڑپ کر فرمایا بابا جب یہ میرا حسین شہید ہوگا بایا آپ موجود ہوں گے؟ فرمایا نہیں زہرا میں موجود نہ ہوں گا۔ کہا بابا اس کے علی بابا ہوں گے؟ کہا وہ بھی موجود نہ ہوں گے۔ کہا بابا آیا حسن موجود ہوگا؟ وہ بھی موجود نہ ہوگا۔ تڑپ کر کے سیدہ نے کہا بابا اس کی دکھیاری ماں زہرا تو ہوگی نا؟ سنو گے عزادارہ رو کر کے کہا سیدہ تو بھی نہ ہوگی۔ پریشان ہو کر رو کر کہتی ہے بابا پھر میرے اس مظلوم بچے کو روئے گا کون؟ رو کر کے فرمایا زہرا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا کہ جس کے بزرگ حسین کے حبیب ابن مظاہر کو روئیں گے، جس کے جوان علی اکبر کو روئیں گے، جس کے نوجوان قاسم کو روئیں گے، جس کی بہنیں دکھیا زینب کو روئیں گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سوائے اس غم کے کوئی غم نہ دیکھو۔ لدارو آج 2 کا دن گزرا ہے نا، چاند کی سب کو خبر مل گئی ہے، یہ قوم وہ بیٹھی ہے جو یکم سے کالے کپڑے پہن لیتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے یا نہیں ایسا؟ 1400 سال کے بعد یہ عالم ہے۔ مجھے ایمان سے بتاؤ میرے بزرگوں، میری ماں بہنوں، جس زہرا کو نبی نے یہ خبر دی تھی کہ یہ محرم میں شہید ہوگا، جب محرم کا چاند زہرا دیکھتی ہوں گی وہ کیا کہتی ہوں گی؟ ارے چاند تو ہی ہوگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو رونے والو، جب سال کے بعد علی کی بیٹیاں مدینے واپس گئی ہے نا، ایک مرتبہ سیدہ زینب کے بارے میں سوچو سلام اللہ علیہا، بی بی کا کیا عالم ہوگا جب چاند کو دیکھا ہوگا۔ اللہ واسطے شرم نہ کرنا، خدا کی قسم ہے اس طرح رویا کرو جس طرح 11 کو آقا دادی زینب روتی تھی۔ اجرکم اللہ۔ جب بی بی نے چاند دیکھا نہ، کہا چاند تو آ گیا، ہمارے چاند کربلا میں رہ گیا۔ اور جن کی چھوٹی اولادیں ہیں وہ نوجوان مائیں بہنیں جملہ سمجھے گی، آقا دادی رباب خالی گود کو بھی دیکھتی تھی، ایک مرتبہ چاند کو بھی دیکھتی تھی، رو رو کر کہتی تھی چاند تو آ گیا، میرا چاند کربلا میں گم ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ چھوڑ دیتا ہوں سارا مضمون
ایک روایت سن لو. تیار ہوئے ہیں معامل، مدینے سے قافلہ چلنا چاہتا ہے. آگے آگے فقط 1 سے 2 منٹ آگے آگے سامان ہے، خیام ہے، پانی رکھا گیا ہے. اب چلے. راوی عبداللہ ابن سنان روایت کرتا ہے، کہتے میں مدینے میں پہنچا، کوفے کا رہنے والا ہے. کہ میں نے سوچا مدینے میں محلہ بنی ہاشم میں دیکھیوں تو صحیح نا کہ سادات بنو ہاشم چھوڑتے کیسے، اجروں کو ملہ ختم کر دیا میں نے. کہ قافلہ آگے بڑھا، اتنے دیر میں ایک دروازہ کھلا، اس میں سے ایک بی بی نکلی. حسین مولا نے فرمایا اکبر بیٹا اٹھ ماں کو سوار کرا. دوسرا دروازہ کھلا، قاسم بیٹا ماں کو سوار کرا. عزادار اور راوی کہتے ہیں چھوڑ دیا میں نے، نہیں پتا اب کون برداشت کرے گا. راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کیا دیکھا، ایک دروازہ کھولا لے تھے، اکبر سوار کرانے والے تھے، قاسم سوار کرانے والا تھا، سجاد آگے بڑھ چکا تھا. میں کہوں گا میرے بھائیوں، ہمیں فقط 28 رجب یاد نہیں، ہمیں 11 محرم بھی یاد ہے. یہی آقا ذاتی زینب تھی. ایک دفعہ دائیں دیکھا، ایک دفعہ بائیں دیکھا، رو رو کے کہتی ہے جوانو آؤ آج زینب کو سوار کراؤ. عباس آج زینب کو سوار. اللہ ولعنۃ اللہ علی قوم ظالم. درود بر محمد و آل محمد. مورخہ 25 محرم الحرام اسی امام بارگاہ گلستان معرفت میں بسلسلہ شہادت امام علی زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام حدیث رضا ٹھیک شام 5 بجے برپا ہوگی اور مجلس عزا سے عالی جناب قبلہ باقر علی زیدی اس کراچی، ذاکر اہل بیت جناب یاسر رضا جھڑوی اور نوجوان خطیب جناب محترم حیدر عباس آپ نشیرہ ورکام خطاب فرمائیں گے. مورخہ 25 محرم الحرام اسی امام بارگاہ گلستان معرفت میں. ملتمس ہوں سامنے جو میرے کھڑے ہیں برائے کرم بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے آنے والے مومنین جو ہیں وہ بھی استفادہ کر سکیں. برائے کرم بڑی مہربانی آپ کی. انتظامیہ سے بھی ملتمس ہوں کہ مومنین کو بٹھانے کا انتظام کیجئے. مل کر بلند آواز میں صلوات. ایک مومن نے اپنے روزگار کے لیے دعا کے لیے کہا ہے مولا ان کو بہترین روزگار عطا فرمائے، اور بھی جو بے روزگار ہیں ان کو بھی مولا بہترین روزگار عطا فرمائے، بہترین سبق عطا فرمائے. قبولیت دعا کے لیے بلند تر صلوات. براہ کرم تشریف رکھیے. سامنے کھڑے ہوئے مومنین پھر ایک مرتبہ ملتمس ہوں بڑی مہربانی بیٹھ جائیے، اطراف میں ہو جائیے، سائیڈوں پہ بیٹھ جائیے، بڑی جگہ ہے. انتظامیہ کے رضاکاروں سے ملتمس ہوں اگر فرش اعضاء نہیں ہے تو وہاں انہیں فرش اعضاء مہیا کیجیے. براہ کرم فرش اعضاء مزید بچھائیں. تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. حسب دستور 1-2 منٹ کے لیے عالی جناب اپنے بھائی کی پیشخوانی کروں گا، پھر انہیں منبر دوں گا. مجمع کو بٹھا کے پوری توجہ کیجئے. مومنین شاعری انہی کی، الفاظ انہی کے، الفاظ کے برتنے کا سلیقہ یہی جانتے ہیں، تو ہم نے ان کی
پیش خانی کرنی ہوتی ہے، چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ جوڑنے ہیں اور آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے ہیں۔ براہ کرم پوری توجہ کے ساتھ، یہ کل حماد اہل بیت فرما رہے تھے، انہی کی چند باتیں جو ہیں انہیں اشعار کی صورت دی ہے۔ کل آپ فرما رہے تھے کہ ہم شیعہ وہ قوم ہیں جو کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہم صرف مجلس سے اور ماتم حسین سے تمام اعتراضات کا جواب دیتے ہیں، ہم تمام مخالفین کا منہ بزور بازو بند نہیں کرواتے، ہم صرف اپنی مظلومیت کا پرچار کر کے، ہمارا طریقہ کار اس مظلوم کے غم کو اجاگر کرنا ہے، اس کو اجاگر کر کے، اور یہ ہمارا بڑا کارگر حربہ ہے اور مظلوم کی حمایت ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ پاک بی بی کی طرف سے یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے، پاک بی بی کی دعا ہے آپ سب پر اور تمام شیعان حیدر کرار پر کہ تمام تاریخ کے اندر جتنے بھی الزامات لگائے گئے، آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ اس کسی اور قوم پہ اتنے الزامات لگتے تو کبھی کی صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہوتی، لیکن یہ اس پاک بی بی کا کرم ہے، اس کریم کربلا کا کرم ہے کہ اس قوم میں روز افزوں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور کلو ارضن کربلا کلو یومن عاشورہ کے مثل، یہ انشاءاللہ العزیز تمام دنیا میں یہ مسلک اہل بیت یہ چھا کر رہے گا، اور یہ قوم انشاءاللہ العزیز تمام دنیا کی نمائندگی کرے گی۔ اور خائن قسم کے مورخین نے، بددیانت مورخین نے جتنے بھی جھوٹ کو سچ بنایا، سچ کو جھوٹ بنایا، ہم اس کا جواب اپنے ماتم سے دیتے ہیں۔ یہی مضمون ہمارا، ہم اس کا جواب اپنے ماتم سے دیتے ہیں۔ تو حماد اہل بیت کے حصے میں سے تھوڑا سا میرے ساتھ بھی آپ نے بولنا ہے کہ ہم تاریخ میں جو جو بددیانتیں ہوئیں، جو جو تاریخ کے اندر انہوں نے غلط روایات شامل کی، جو مخالف پروپیگنڈا کیا، ہم اس کا جواب ماتم سے دیتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ ہمیں جن ہستیوں کو کربلا میں انہوں نے مٹانے کی کوشش کی، ہماری کربلا میں انہوں نے ظاہری طور پر مٹایا، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام مجالس میں، تمام جلوس میں ان مقدس ہستیوں کی حاضری لازمن ہوتی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے خراج تحسین ہے ہمارے ماتمی حضرات کو کہ نہ دن دیکھتے ہیں، نہ رات، نہ آندھی، نہ طوفان، نہ موسم کی سختی، کچھ نہیں دیکھتے، ہر جگہ نام حسین یا حسین کرتے ہوئے گلی گلی، کریا کریا، محلہ محلہ جو ہے وہ اس طریقے سے نام حسین کا پرچار کرتے ہیں کہ دیکھنے والے جو ہے ورطۂ حیرت میں گم ہو جاتے ہیں۔ انہی چند چیزوں کو جو ہے میں شعر کی صورت دی ہے، حماد اہل بیت سے اجازت میں نے لے لی، تو آپ کی توجہ کا طالب ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ خائن اور بددیانت مورخین کے لیے پہلا شعر ہے کہ تو نے تاریخ میں جو زخم لگائے ہوئے ہیں، تو نے تاریخ میں جو زخم لگائے ہوئے ہیں، ہم نے اعزاز وہ سینے پہ سجائے ہوئے ہیں۔ تو نے تاریخ میں جو زخم لگائے ہوئے ہیں، ہم نے اعزاز وہ سینے پہ سجائے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا، دشت کربل میں جنہیں مار دیا تھا تو نے، دشت کربل میں جنہیں مار دیا تھا تو نے، دیکھ دیکھ مجلس میں وہ کس شان سے آئے ہوئے ہیں۔ دشت کربل میں جنہیں مار دیا تھا تو نے، دیکھ مجلس میں وہ کس شان سے آئے ہوئے ہیں۔ اور غم شبیر کو تو کفر سمجھتا ہے، سمجھ، غم شبیر کو تو کفر سمجھتا ہے، سمجھ، تیرے فتوے کسی شیطان کے سکھائے ہوئے ہیں۔ غم شبیر کو تو کفر سمجھتا ہے، سمجھ، تیرے فتوے کسی شیطان کے سکھائے ہوئے ہیں۔ اور تو نے چن چن کے کیے قتل جو شیعان علی،
तूने चुन चुन के किए कद जो शियान अली सारी दुनिया में जरा देख वो छाए हुए हैं। तूने चुन चुन के किए, तूने चुन चुन के सारी दुनिया में जरा देख वो छाए हुए हैं। और मातमियों के लिए खास तौर पे मातमियों के साथ अपनी अकीदत को इस शेर में जाहिर किया है। मिलकर एक नारे हैदरी सुनाए, फिर आपको एक शेर सुनाता हूं। नारे हैदरी। मातमियों की नजर, मातमियों का मकाम और मर्तबा जो है वो मौला ही उसका अजर देंगे और मौला ही जानते हैं। तो मातमियों के बारे में है की नजर के आपका तंज़े तकल्लुम ये बताता है अकील। बड़े अरसे से मैं काफी अशार उनके बारे में लिखे, लेकिन बयान नहीं करता कि मजलिस में बिला वजह कोई ये ना समझे कि मौला का जिक्र छोड़ के जो है किसी इंसानों का जिक्र हो गया। लेकिन ये मेरे दिल की आवाज है और ऐन इंसाफ है। तो जरा समाअत फरमाइए कि आपका तकल्लुम ये बताता है अकील, आप मुहसिन हैं, नए रूप में आए हुए हैं। आपका तर्ज़े तकल्लुम ये बताता है अकील, आप मुहसिन हैं। हमारे शहीद को सलाम है, उन्हीं को मैं हदिया करता हूं ये शेर। आप मुहसिन हैं, नए रूप में आए हुए हैं। और कलाम को खत्म करता हूं, बस मख्तार है दावत खिताब देता हूं। हम मादे अहले बैत आली जनाब क़िबला अकील मोहसिन को रौनक अफरोज मिंबर हो। बर मोहम्मद बुलंदर सलावात। इसी जमीन पर मैं अशआर लिख के पढ़ूंगा। ये याद रखिए, कल या परसों ये काफिया जमीन मेरे ज़हन में है, आए हुए हैं, सजाए हुए हैं, अदाए हुए हैं। तो आखिर आप भी तो सजाए हुए हैं। तो मैं इस पूरी जी नहीं बस ये मिसरा मेरे लिए काफी, यकीन जानिए। मैं मौला की कसम, मुझे गोविंदगढ़ गुजरांवाला में इतनी मोहब्बत मिली। मुझे छठा अशरा है, 6 साल हो गए। और ये मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है। जो आपने अशार पढ़ दी वैसे बड़ी खूबसूरत है। और मैं इन तमाम अशार को 2 मिसरों में बंद कर लूँ। और यकीन जानिए, मैंने बहुत कम अशार सुने हैं जिनका इतना असर मुझ पे हुआ हो। उनमें से एक शेर पढ़ा। तुमने जिस खून को मक्तल में छुपाना चाहा, क्या अली हिम्मत देने वाला आपके सुना लेकिन बहुत बड़े मिसरे हैं। यकीन जानिए, प्रवास करके पढ़े जाए तो शायद हक अदा ना। बहुत बड़ा मंद मेरे सामने है। कोई भी हाथ अज़ादार का हाथ हो, नीचे रह गया तो दुख होगा। तुमने जिस खून को मक्तल में छुपाना चाहा, आज वो कूचा बाजार में आ निकला है। ये हुसैन का मौजज़ा है ना, अल्लाह आपका आबाद अशार रखे। तुमने जिस खून को मक्तल में छुपाना चाहा, आज वो कूचा बाजार में आया है। आज वो कूचा बाजार में हुसैन मौजज़ा है, मौजज़ा था, मौजज़ा रहेगा। हुसैन हक है, हक था, हक रहेगा, जिंदा रहेगा। और ये आपको बता दूं, बिस्मिल्लाह जी, ये आप गौर से पूरा मजमा बोले, पूरा मजमा यार। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ ये स्टेटमेंट अपनी रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। और कैमरे लगे हुए हैं, मजालिस पता नहीं कहां तक लाइव जा रही है, मुझे नहीं मालूम। ये मिंबर है और मिंबर पे 2 हाथ हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह के इत्मीनान को
اللہ کے اطمینان کو کربلا میں جب مصائب نے گھیرا تو حسین کے چہرے کا اطمینان دیکھ کر موت کی نبضیں رک گئی. کی نبضیں، روح انقلاب ہے حسین. بسم اللہ. یقین جانیے موت کی نبضیں تھم گئی، رک گئی. حسین معجزہ ہے، حسین حقیقت ہے. حسین کو زوال چھو بھی نہیں سکتا. اور باقیاتاً انیس بھائی نے بالکل برحق بات کی. جتنی سازشیں ہمارے خلاف ہوئی، اگر کوئی اور قوم ہوتی، چونکہ ہمیں دعا ہے سیدہ کی، یہ عزاداری جو ہے یہ کوئی ہمارا، میں نے کل بھی ایک فکرہ کہا تھا، دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، یہ کوئی ہمارا بنایا ہوا رواج نہیں ہے. یہ تو وعدہ ہے اللہ کا، اس نے تو رہنا ہے باہر. ایسے ہی نا جی. میں ایک شعر پڑھتا ہوں. حسین نہ تو فسانہ ہے نہ حکایت ہے، حسین حمد سے والناس تک حقیقت ہے. اچھا میں ہر جگہ پہ تو یہ پڑھتا نہیں ہوں. اب انیس بھائی نے میرا کوئی رخ پھیر دیا، میں نے پڑھنا کچھ اور تھا. انیس بھائی نے کچھ پڑھ دیا تو میرا سارا وہ سمت ہی تبدیل ہو. اب میں حقیقت کچھ اور پڑھنا چاہ رہا تھا. میں نے کہا چلے کل میں تفصیلاً کچھ پڑھوں گا. آج 11 بج گئے تھے، لیکن آپ بھائی جان بڑے صحیح لوگ مان گیا. ایسے نہیں آپ نے یہاں کا نظام سنبھالا ہو، آپ بھی کہیں سے آئے ہوئے ہیں اور یا پھر بھیجے ہوئے. تو یہ بہت بڑا مجمع ہے. میں منت کر رہا ہوں. میں نے کافی عرصہ یہ نظم نہیں پڑھی. کہیں مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ یہ نظم سنی جائے گی. آج پتہ نہیں کیوں دل چاہ رہا ہے سن لیں. حسین دیکھیے لوگ اعتراضات کرتے ہیں نا کہ ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں حسین ہے کیا. جو میری بساط ہے میں اسے خرچ کر کے بتا رہا ہوں. ہو سکتا ہے انیس میں کل اس میں پھر 4 شعر کہہ دیں. انیس نہ تو میں مولا کی قسم یہ بھائی کی خوشامد نہیں کر رہا، انہوں نے بہت اچھے اشعار بہت عمدہ طریقے سے، اور جو میری تعریف کرتی ہے میرے لیے احساس. یہ شعر مجھے لکھ کے دیجیے گا انشاءاللہ. حسین نہ تو فسانہ ہے نہ حکایت ہے. عقیدہ پڑھو. حسین حمد سے والناس تک حقیقت ہے. حمد سے والناس تک حقیقت ہے. حسین جس نے ہمیں وقف انقلاب کیا، حسین جس نے چراغوں کو آفتاب کیا. اچھا میں بہت پرانا ایک شعر پڑھا. بسم اللہ کرا دی. بزرگ آدمی ہے بڑا جذبے کے ساتھ. نہیں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے بولو. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. ایسے عام کرتا ہے حسین نو کے سینا پر کلام کرتا ہے. یا تو ایسی ہستی دکھاؤ پوری کائنات میں، یا پھر مانو کہ یہ معجزہ ہے. مولا آپ کا بات رکھے. وہ جب مصرے پڑھنے پھر میں اپنے موضوع پہ آ جاؤں گا. حسین جس نے ہمیں وقف انقلاب کی، حسین نے فطرت بدل کے دکھائی. پتہ نہیں میرے کیا کیا اس وقت ذہن میں آ رہا ہے پڑھنے کے لیے، دل میرا مجھے مجبور کر رہا ہے. فطرت تک بدلی ہے حسین. نیچر کائنات میں چین بڑا مشہور محاورہ ہے. بدل دیا حسین، بدل دیا. یقین جانے دشمن نے پانی پر قبضہ کیا، حسین نے مٹی کو سجدہ گاہ میں تبدیل کیا. اب کوئی معرفت والا ہو تو بولے نا یار. ہر بندہ تو ایسے نہیں بولتا جیسے آپ بول رہے ہیں. یہ تو آپ کی معرفت ہے نا. دشمن نے دریا چھینا نا، حسین نے مٹی کو سجدہ گاہ بنا. دشمن نے دریا چھینا، اللہ آپ کو سلامت رکھے. حسین نے مٹی کو سجدہ گاہ بنا. یہ جملے بڑے قیمتی ہیں. جو سمجھ لے گا وہ بھولے گا نہیں، جو نہ سمجھے اس کا مقدر ہے. پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے. پانی سے ہریالی ہے، پانی سے اناج ہے، پانی سے کھانا ہے، پانی سے زندگی ہے. انسان کھانے کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے. پانی نہ ملے مر جاتا ہے. دشمن نے دریا چھینا حسین کو شکست دینے کے لیے. حسین نے کربلا میں پانی کی ماہیت بدل دی. کربلا میں جنہوں نے
पानी पिया वो मर गए, जो प्यासे थे वो जिंदा है। यार मौला का वास्ता जागो, कुछ अर्ज किया है मैंने, तुम्हारे उठे हुए हाथों को मोहताज न करे। इमाम हुसैन आपको सलामत और आबाद और शाद रखे, ये हक है बोलने का। जैसे सर बिस्मिल्लाह जी। हुसैन बादशाह दुश्मन ने दरिया पे कब्जा किया, पानी को कीमती समझ के। वो पानी जिसे हजरत अब्बास के रहबार ने ठुकरा दिया। यार क्या क्या आप क्या सुनते हैं मुझे नहीं मालूम। पानी की माहियत बदल दी हुसैन, बदल दी। जिन्होंने करबला में पानी पिया वो मर गए। गली गली में आप देखेंगे प्यासों की याद, तशना लबों की याद, तशना लबों की महफिल, तशना लबों की मजलिस, शबील। जिन्होंने नहीं पिया वो जिंदा है। ये जिक्र पे हाथ है, इससे बड़ी जुमला मेरे पास नहीं है। हमने किसी को पहचानना हो तो हम चिराग जला के देखते हैं, हुसैन बुझा के देखता है। जो हाथ नहीं उठा वो नहीं आया। जो शिया घर में पैदा हुआ और उसने हाथ उठा के दाद न दी, समझे वो आया ही नहीं इस फिक्रे पर। मैं आपकी मवद्दत को सलाम पेश कर रहा हूं। आप बुजुर्ग आदमी हैं, मैं राजी हूं आप पे। पूरी मजमा बोलेगा तो वो राजी हूं। हैदरी जियो 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 जियो। सलाम मौला तुम्हें आबाद आबाद रखे। यही चराग जलेंगे तो रोशनी होगी। अच्छा बुझाने का अंदाज क्या था हुसैन का? पता नहीं किसका शेर है, आज तक ढूंढ रहा हूं, मुझे नाम नहीं मिल रहा शायर का, लेकिन शेर बहुत बड़ा है। अनीस भाई आपके मौला की समझ नहीं मिल रहा। काफी अच्छा हो गया शेर को पढ़ते हुए, इसे दोहराता हूं तो तब भी खुशी होती। बुझाया एक दिया शाह ने, 72 हो गए रोशन। मेरी पीछे तक निगाह है किसी ने अगर बुख्ल किया तो अकील मोहसिन को दुख होगा। बहुत बड़ा इज्तिमा गुजरांवाला डिवीजन का इस वक्त मेरे सामने है। 2 मुहर्रम 1444 हिजरी 2022। मौला का वास्ता दे रहा हूं, अगर मिसरा इस काबिल हो कि दाद दी जाए तो फिर कोई हाथ नीचे ना रहे, कोई जबान चुप ना रहे। इतने खूबसूरत मिसरे नाजिल होते हैं, तराशे नहीं जाते। बुझाया एक दिया शाह ने, 72 हो गए रोशन। अंधेरा खुद परेशान है, बुझा क्या था जला क्या। तुझे आबाद शाद रखे, जिंदा और सलामत रहे हैं शहजादा। मौला आपके घरों पे रहमत नाज़िल फरमाए। इमाम ज़माना आपको सलामत सलाम है जी आपको। मौला आपको आबाद शाद रखे। बड़ी मुश्किल मैंने शायरी शुरू कर ली, अल्लाह करे मैं उसे समझा लूं, आप समझ जाए। हुसैन ना तो फसाना है। अनीस भाई आपका शुक्रिया, आपने ये मौजूद मुझे दिया, वरना शायद इस में रह जाता। हुसैन ना तो मौला की हुसैन ना तो फसाना है ना हिकायत है। देखिए शायरी करने वाले लोग चले गए, हम तुकबंद हैं, हम तुकबंदी करते हैं। वरना कई ऐसे ऐसे शायरी में शेर पढ़ लेता हूं, उसके बाद मैं 6 महीने तक शेर कहता ही नहीं। मैंने जनाब अनीस अलैहिर्रहमा का एक शेर पढ़ा और मैंने कहा कि इसे कहते हैं किसी की तारीफ करना। वो अनीस मैंने नाम सुना होगा, हजरत अनीस ने 2 मिसरे लिखे और कलम ही तोड़ दिया। उन्होंने कहा रुखे हुसैन से मैंने न दी कभी तशबीह। रुखे हुसैन से क्या लोग थे खुदा की कसम। रुखे हुसैन से मैंने कभी न
नदी तशबी, चमक के सामने 100 बार आफताब आया। अल्लाह तुम्हें सलामत और आबाद और शाद रखे। हुसैन तुम्हें आबाद रखे यार, तुम जियो, तुम सलामत रहो। हुसैन ना तो फसाना है ना हिकायत। मैं नौकरा बिस्मिल्लाह जी, मैं फिर पढ़ देता हूं बिस्मिल्लाह जी। रुखे हुसैन से ये जो ये चमक के आया, ये इसको कोई समझेगा, जो समझ गया वो भूलेगा नहीं। रुखे हुसैन से मैंने कभी न दी तशबीह, चमक के सामने 100 बार 100 बार आफताब आया। बड़े शेर याद आ रहे हैं हजरत अनीस के, लेकिन मैं वो छोड़ रहा हूं। हुसैन ना तो फसाना है ना हिकायत। हुसैन हम से बन्नास तक हकीकत है। हुसैन जिसने हमें वक्फे इनकलाब किया, हुसैन जिसने चरागों को आफताब किया। हुसैन जिक्र खुदा सुबह शाम करता है। हुसैन नो के सीना पर कलाम करता है। कोई समझ जाए तो समझ जाए, वरना इससे कीमती शेर मेरे पास है नहीं। हुसैन सजदाए माबूद का वकील भी है। हुसैन दावाए तौहीद की दलील भी है। मौला का वास्ता दे रहा हूं, इंसाफ चाहता हूं, सिर्फ इंसाफ चाहता हूं, कोई बनावट तसन्नो नहीं है, मैं हक पढ़ रहा हूं। हुसैन सजदाए हुसैन सजदाए माबूद का वकील भी है। हुसैन दावाए तौहीद की, हुसैन ही से खुला राज ला इलाह क्या है, वगरना कौन समझता कि किबरिया क्या है। मेरे बादशाह का एहसान है, ये हुसैन का एहसान है पूरी मिल्लत इस्लामिया पर। हुसैन ही से खुला हुसैन ही से खुला। थोड़ा सा और पढ़ लूं, तंग तो नहीं आ गया। हुसैन ही से, हालांकि मैं गुजरात से आया हूँ, मौला की कसम बड़ी गर्मी में आया हूँ, और आजकल जो गर्मी पड़ रही, जो हफ्स पड़ रहे हैं, मैंने कल भी कहा था जाकर लोहे का बना तो होता नहीं बेचारा, लेकिन आज भी मैंने अनम भाई से, फैजान भाई से यही कहा। मैंने कहा शक्कत नहीं है, लेकिन वो बस मौला डॉक्टर साहब की जिंदगी दराज करे, इन्होंने कुछ ऐसा रुख दे दिया तो मैं उसी पे शुरू हो गया। हुसैन ही से खुला राज ला इलाह क्या, वगरना कौन समझता कि किबरिया किबरिया क्या है। हुसैन जूदो सखा ऐसे आम करता है, हुसैन हुर को अलैहिस्सलाम करता है। अब इससे बड़ी सखावत कहीं दिखाओ तो दिखाओ। अच्छा कोई नहीं, दाद उधार भी हो जाती है, कल दे लेना, परसों दे लेना, ना दे सको तो व्हाट्सएप पे दे देना। पूरा मजमा ये बहुत बड़ा व्यर्थ समझो। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मैंने पिछले साल ही एक मिसरे लिखे थे, लोगों ने बहुत पसंद किए, तो मैंने बड़ी दुआएं, वो भी सखावत इमाम हुसैन पे आ गए और थे कुछ 4-5 शेर थे, शायद पढ़े हुए हैं, कई दफा पढ़े होंगे, लेकिन उनका असर अपना है, तासीर अपनी है दिल पर। डॉक्टर जमीर अख्तर नकवी साहब जैसे मुझे साहिब फहम ने बड़ी दाद दी, जिस पर जनाब अल्लामा कमाल रिजवी साहब ने बड़ी दाद दी, जिन अशआर पर मुझे बिलाल काज़मी साहब जैसे उम्दा और आला मिसरा कहने वाले शायर ने दाद दी, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दरे हुसैन का ये फैज़ आम है कि नहीं, कभी जो और था अलैहिस्सलाम है कि नहीं। मैं जबरदस्ती जबरन दाद लेता नहीं, मैं सिर्फ एक अज़ादार, ज़ाहिर है 20-25% अहले सुन्नत भाई बैठे होंगे, उनके मैं तंग नहीं कर रहा। उनका बैठना इबादत, उनका आ जाना इबादत। और यहां पर फिर एक फिक्रा कह रहा हूं, दरवाजा हुसैन आज भी खुला है, जो भी हुर बन के आना चाहे हुसैन कबूल कर लेता है। बात रखे, कोई समझ गया होगा मेरी बात को। जो भी आना चाहे, जहां से भी आना चाहे, हुर बन के आए, नियतन खलूस से हुसैन का नौकर बन के आए, वो हुसैनी बन जाए,
बस हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमें उससे मसलक का कोई लेना देना नहीं है, यकीन जाने हम उसे मजबूर भी नहीं करेंगे कि आप यूं जिए नहीं। वो जो मजलिस में आके बैठ गया, उसे अली की बेटी ने दुआ दे दी तो बस बात खत्म हो गई। शेर पढ़ रहा हूं, मर जाना जिंदगी फना है। और डॉक्टर साहब ने चूंकि जाहिर PhD की हुई है, माशाल्लाह बड़े आदमी है, मैं इनसे इस बात की तस्दीक लूंगा कि इस मौजू को फजाइल में बहुत कम लिखा गया है जो मैं पढ़ रहा हूं। और इस शेर पर मुझे डॉक्टर समीर अख्तर नकवी साहब मकाम अल्लाह उनकी मरकत को और मुनव्वर फरमाए, बड़े लोग थे, उनकी बड़ी बातें हैं जो याद रखी जाएंगी। तो उन्होंने दाद दी थी खास तौर पर इन 2 मिसलों की। दरे हुसैन का ये फैज़ आम है कि नहीं, कभी जो हुर था अलैहिस्सलाम है कि नहीं, फजीलते कफने करबला की सुन सुन कर यजीद वक्त का जीना हराम है कि नहीं। अल्लाह तुम्हें करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। जो करबला नहीं जा सका, मौला उसे इसी साल करबला जाने की तौफीक दे। मौला उसे आमर दे कि वो मौला की ज़ियारत पे जाए। जिनके हाथ बुलंद हो गए, मौला आपकी झोलियां आबाद रखे। मौला आपके घरों पर रहमतों का नज़ूल जारी रखे। मौला आपको बरकतों के साए में रखे। दरे हुसैन का ये फैज़, एक शेर पढ़ना है, सारा मटपिंडाल उठ के पूरी रात नारे लगाता रहे, शायद वो नारे कम पड़ जाए, शेर ऊपर निकल जाए। दरे हुसैन का ये फैज़ आम है कि नहीं, कभी जो हुर था अलैहिस्सलाम है कि नहीं, फजीलते कफने करबला की सुन सुन कर यजीद वक्त का जीना हराम है कि नहीं। अकील मौसन का शेर है, ये खैरात बादशाह ने मुझे दी है। सीना की नोक पे कुरान सुन के मुझको बता, खुदा हुसैन से खुद हम कलाम है कि नहीं। सलाम है मौला की सबको। इमाम हुसैन आपको आबाद रखे। बाबा जी मैं आप फिर मौला के साथ मैं दिल से दुआ दे रहा हूं, उठ के बरवाया करना ताकि सारे सुने।
دیکھنا چاہتا ہوں کس منزل پہ سانس لے رہا ہے. حسین ظلم کے دھارے کو موڑ دیتا ہے. حسین ظلم کے دھارے کو موڑ دیتا ہے. حسین تخت تکبر کو توڑ دیتا ہے. حسین جبر کی دنیا میں حق پسندی ہے. حسین دین پیمبر کی سربلندی ہے. حسین راہ نجات استوار کرتا ہے. حسین ہی پہ خدا انحصار کرتا ہے. خرید لیا جنہوں نے اس مسئلے میں داتے تھے. پھر پڑھتا ہوں. حسین جیسی کسی کی بھی بارگاہ نہیں. حسین جیسا کوئی اور بادشاہ نہیں. حسین ظلم کے دھارے کو موڑ دیتا ہے. حسین تخت تکبر کو توڑ دیتا ہے. حسین جبر کی دنیا میں حق پسندی ہے. حسین دین پیمبر کی سربلندی ہے. حسین راہ نجات استوار کرتا ہے. گجرا والا میرا ساتھ دے. یہ جڑے ہوئے ہاتھ علموں کے سائے میں. شہید کا بیٹا عزادار حسین, نوکر حسین, آپ ذاکر حسین کہتے. یہ جڑے ہوئے ہاتھ میرا ساتھ دیا تو پتہ چلے گا دیواروں سے بھی علی علی کی آواز آئے گی. اگر آپ نے ساتھ نہ کی تو ہو سکتا شیر صاحب. حسین راہ نجات استوار کرتا ہے. حسین ہی پہ خدا 14 صدیاں 2 مصروں میں سنیے. حسین ہی پہ خدا انحصار کرتا ہے. حسین ہی پہ خدا انحصار کرتا ہے. خدا احد ہے تو واحد میرا حسین بھی ہے. جہاں عزا ہے وہاں آج یا حسین. جہاں عزا ہے وہاں یا حسین بھی. آپ جی آپ سلامت رہیں. مولا آپ کا بات رکھیں. بسم اللہ جی. حسین راہ خدا استوار کرتا ہے. حسین ہی پہ خدا انحصار. خدا احد ہے تو واحد میرا حسین بھی. جہاں اذاں ہے وہاں آج اذان بچائی ہے حسین کے اکبر نے. میرے والد صاحب پڑھا کرتے تھے بچ گئی اذان مارا گیا اکبر. بڑے بڑے فکر انہوں نے کہے مسائل. یہ چند فکر بڑے قیمتی یاد آ گئے. ایسے ہو سکتا ہے آنکھیں نام ہو جائے بلکہ بھی جائے اجر میں اضافہ ہو جائے. بچ گئی اذان مارا گیا اکبر. رکھو بیٹا. بچ گئی اذان مارا گیا اکبر. بہتے رہے دریا مارا گیا عباس. بڑی روحانیت ہے ذکر. بہت روحانیت. رات بھی آپ نے بڑے عمدہ انداز میں مصائب آل محمد پہ گریہ کیا. گریہ کی راتیں جو ہوئی. ہم 2 گھنٹے فضائل کو نہ پڑھ لیں مگر جو شام سے آتی ہے نا, شام سے ان کا ایمان ہے کہ پاک مخدومہ کونین شام سے تشریف فرما ہوتی ہے مجلس اعظام میں, جہاں بھائی کی مجلس ہو. جو شام سے آتی ہے وہ ہم سے فضائل سننے نہیں آتی. نہ نہ نہ. جب بھی جا کر مصائب پڑھتا ہے تو وہ رو کے کہتی ہے بھائی حسین بڑے خوش نصیب ہیں تجھے رونے والے, انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا. کل میں نے تیاری دربار ولید میں بادشاہ حسین کا جانا پڑھا. اچھا یہ مضمون ایسا ہے کہ جس میں بہت کم گریہ ہوتا ہے, لیکن آپ نے پتہ نہیں کوئی اثر ہوتا ہے نا بعض اوقات روحانیت کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے, کسی کی آمد کا اثر ہوتا ہے.
بہت گریا ہوا اس کو آپ گواہی دیجیے گا. اور تقریباً اول سے آخر رونے کی آوازیں بلند تھی. اسی کو عزا کہتے ہیں. یہ جو اول سے آخر گریا ہوتا ہے نا، اول سے آخر یہ چاروں طرف، اسے کہتے ہیں مجلس عزا. روحانیت سے لبریز مجلس عزا مظلوم. اور میں اسی گریے کا قائل. یہ نہیں کہ 5 ادھر رو رہے ہیں تو یہ چپ ہے، پیچھے خاموشی ہے تو آگے. نہ جب اول سے آخر گریے کی لہر آئے تب میں سمجھتا ہوں کہ ہاں یہ منظوری والی مجلس ہے. 61 ہجری 60 ہجری اور 61 ہجری میں زیادہ فرق نہیں ہے، 1 سال کا فرق ہے. 28 رجب اور محرم میں زیادہ فرق نہیں ہے، 6 مہینے کا فرق ہے. 6 مہینے پہلے جو گھر بھرا ہوا تھا، 6 مہینے بعد اس انداز سے وہ گھر اجڑا کہ ویران گھر میں ایک 7 سال کی بچی رہ گئی. ہاں جی، جو کبھی کسی دروازے پر کبھی کسی دروازے پر رو رو کے کہتی تھی چچا عباس آپ کب آئیں گے، بھائی اکبر آپ کب آئیں گے، بابا حسین آپ کب آئیں گے. میرے والد صاحب فرماتے تھے حسین بادشاہ کی تیاری پہ رویا کرے، چونکہ اس تیاری پر آسمان رویا ہے، زمین روئی ہے. یہ جو بیبیوں کا گھر سے جانا تھا نا، یہ کوئی معمولی واقعہ نہ سمجھے. میں نے صرف 4 منظر تمہیں دکھانے ہیں اور چاروں منظر حضرت عباس کے. مسلح پر بھی یاد آئے تو آپ روئیں گے. فہرست کس نے بنائی؟ مسافروں کی. شاباش. کس نے بنائی؟ حضرت عباس نے. کاغذ قلم نکالا، بادشاہ نے فرمایا ہم نے مدینہ چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے آقا، جیسے آپ کا حکم. مسافروں کی فہرست بنا. حضرت عباس نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، چونکہ یہ عادت تھی جب بھی مکتوب لکھتے تھے یہی لکھتے تھے. نیچے لکھا نصر من اللہ و فتح قریب. کہا عباس بسم اللہ الرحمن الرحیم رہنے دے. نیچے لکھا آیت انا للہ. اسے کہتے ہیں گریا، اسے کہتے ہیں عزا کا رنگ، اسے کہتے ہیں بانیان کی محنت کا خلوص. اور آپ کی یہ جو آپ یہاں بیٹھ کے گریا کر رہی ہے آپ کے دل کا خلوص. میرے بھائی کو اگر کوئی بٹھا سکتا ہے بٹھا دے تاکہ توجہ منتشر نہ ہو. اگر کوئی پیار سے بٹھا سکتا ہے. آپ نے مجھے دیکھنا ہے، میں جڑے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ محنت کر رہا ہوں. میں مصائب آل محمد پڑھ. بیٹھے میرا بھائی، بیٹھ جاؤ، عزادار ہے ملک. 2-4 فکرے سنیے تمہید کے. یہاں لکھ انا للہ. قاضی لوگ گئے، بادشاہ ہم تو سفر پہ جا رہے ہیں. کنی عباس میں اجڑنے جا رہا ہوں. 6 اشرے ہو گئے مجھے یہاں پہ، 5 اشرے میں نے پڑھے ہیں. آپ میری عادت اور طبیعت سے واقف ہے. میں نے کبھی سخت مسائل پڑھ کے رلانے کی کوشش نہیں کی. میں نے ہمیشہ سلیقے سے تہذیب سے مصائب آل محمد پڑھنے کی کوشش کی ہے. ہم اجڑنے جا رہے ہیں. اب عباس نے یہ سن لیا کہ ہم اجڑنے. پھر سن لو، حضرت عباس نے علی بیٹے نے ام البنین کے وفادار عباس نے یہ سن لیا مولا سے کہ ہم اجڑنے جا رہے ہیں. اب پوچھا مولا کس کے نام لکھو؟ کہا لکھ میرا نام. لکھا. کہا لکھ اپنا نام. لکھا. کہا لکھ میرے علی اکبر کا نام. منت کر رہا ہوں، ماتم میں بخل نہیں. فضائل میں نے کچھ نہیں کہا لیکن ماتم میں بخل نہیں. مولا کا واسطہ جہاں جہاں زدار بیٹھے وہاں ماتم کی آواز بلند ہونی چاہیے. لکھ میرے علی اکبر کا نام. اب غازی نے سن لیا کہ ہم اجڑنے جا رہے ہیں. معافی چاہتا ہوں بزرگوں سے. لکھا شہزادہ علی اکبر کا نام.
आवाज़ी लिख शहजादा कासिम का नाम, गाजी ने लिखा कासिम इब्न हसन, आवाज़ी लिख ज़ैनुल आबिदीन, अब्बास ने लिखा ज़ैनुल आबिदीन, मैं कैसे पढ़ूं, आवाज़ी लिख मेरे भतीजों के नाम, अब्बास ने लिखी आवाज़ी लिख मेरे भांजों के नाम, अब्बास ने लिखी आवाज़ी लिख मेरे भाइयों के नाम, अब्बास ने लिखी आवाज़ी लिख अपने भाइयों के नाम, अब्बास ने लिखे। अब हुसैन खामोश हुए, मौला लिस्ट मुकम्मल हो गई ना, मौला लिस्ट मुकम्मल हो गई, आवाज़ नहीं अब्बास, आवाज़ी मौला सारे नाम तो आ गए, आवाज़ी गाजी लिख मेरी बहनों के नाम। बस ये फिक्रा नहीं था, कयामत थी। अब्बास के जिस्म में लर्जा आया, जो मातम करने की नियत से हो, चेहरा सुर्ख हो गया, आंखों में आंसू आ गए। बादशाह हम उजड़ने जा रहे हैं, आप फिर बताएं किसका नाम लिखूं, मौला तेरा मातम कबूल करे। आवाज़ी लिख मेरी बहनों के नाम, आवाज़ी बादशाह मैं मर जाऊंगा, तेरी बहनें मुसल्ले तक भी कनीजों के सहारे पे आती है। इतना तवील सफर है, पता नहीं कितना सफर है, पता नहीं कहाँ जाके उजड़ना है। आवाज़ी नहीं लिख मेरी बहनों के नाम, बादशाह मुझसे नहीं लिखे जाएंगे। आवाज़ी मेरा हुक्म है, जब लफ्ज़ हुक्म आया ना, इस फिक्रे पे हाथ हो, अज़ादार का तो सर पे या सीने पे ना मुमकिन नहीं। आवाज़ी लिख मेरी बहनों के नाम, मौला फिर क्या लिखूं, आवाज़ी लिख ज़ैनब बिन्ते अली असीरा शाम। अब्बास कांप गया, अब्बास ने अपना सर कदमों में रखा, आवाज़ बादशाह दुआ कर मुझे मौत आ जाए, मैं उम्मुल बनीन का वफादार बेटा। ये आखिर होने का यूं होना चाहिए, गिरिए का अंदाज यूं होना चाहिए। बिस्मिल्लाह करना, बिस्मिल्लाह नौकर, बिस्मिल्लाह, कोई गम ना देखो सिवाय गमे उसे। बड़ी रूहानियत है, जिक्र में बड़ी रूहानियत है, बड़ा कोई पहरा है मासूमीन का। ये सैयदजादा हूँ, जुड़े हुए हाथ जो पीछे खड़े हुए हो, जो जहां भी बैठा हुआ है क्रिया में शामिल रहिएगा। आवाज़ी मौला कैसे लिखूं, आवाज़ी मैंने कहा लिख ज़ैनब बिन्ते अली असीरा शाम का, दुआ कर मुझे मौत आ जाए। नौकर की जुर्रत नहीं है, मैं किस अंदाज से लिखूं, मैंने तो पूरी जिंदगी हमेशा रकू में गया हूं तो उनका सलाम किया है। आवाज़ खासी मेरा हुक्म है, मैं इमाम वक्त होके कह रहा हूं। अब देखना मुझे जिन्होंने मातम करना है, लिख मेरी बहन ज़ैनब का नाम, और ऐसे लिख जैसे लिखवा रहा हूं, ज़ैनब बिन्ते अली असीरा शाम। कहा आका फिर नौकर को एक इजाजत देता है, आवाज़ी क्या जैसे मेरा दिल है वैसे लिखूं, आवाज़ी इजाजत है। आस्तीन को चाक करके ना, आंखों पे आस्तीन रखी, आंखें बंद करके कांपते हाथों में कलम पकड़ा, गाजी ने ज़ैनब लिखने का इरादा किया। आंखें बंद थी, हाथ कांप रहे थे, से कहीं लिखा, ये कहीं लिखा, नून कहीं लिखा, पे कहीं लिखा, चीख निकल गई साबिर कायनात की, शाबाश गाजी, जैसे जैसे मेरी बहन ने सफर करना है तूने वैसे वैसे नाम लिख दिया। कभी मदीने से करबला, कभी करबला से कूफा, कभी कूफा से अस्कलान, मातम इबादत है, कभी अस्कलान से शाम, कभी किसी बाजार, कभी किसी दरबार, कभी कोई गम ना देखो। बोलो बिस्मिल्लाह, मेरे भाई, बोलो तेरा मातम कबूल कर, कोई गम ना देखो यार सिवाय हमें उसके। दो जुमले रह गए, मैंने पहले कहा दो मंजर से दिखाने आपको, एक मंजर मैंने दिखा दिया, अब सुनिए दूसरा मंजर। और सारे मनाजिर का मरकज है हजरत अब्बास। मौला आपको आबाद रखे, गाजी आपकी मुरादें पूरी फरमाए। मजलिस हो गई, यहीं भी छोड़ देता काफी थी, लेकिन मैं बखील जाकिर नहीं हूं ना। मैं सोचता हूं पता नहीं कल जिंदगी है, पता नहीं है। मैं चाहता हूं आप इतना पुरसा दे ले कि अली की बेटी आप पे राजी हो जाए कि इन्हें कितना दर्द है हमारा मदीना छोड़ने का। ये इस अंदाज से जो रो रहे हैं, इन्हें क्या पता कि हमारा कि बिस्मिल्लाह, मौला आपका आबाद रखे, कोई काम ना देखो। मैं फिर पढ़ता हूँ, आवाज़ी जैसे जैसे उजड़ी ने सफर करना है, तूने वैसे वैसे नाम लिखा, कभी करबला, कभी कूफा, कभी अस्कलान, कभी कोई बाजार, कभी कोई दरबार,
जाकिर पढ़ते हैं 57 महमल 57 थे, लेकिन गाजी मौला की कसम की मैं खा के कह रहा हूँ, अलम को गवाह करके महाली और सिब्तैन वाले ने तफसील लिखी है। उन्होंने कहा 250 ऊंट था जिस पे सामान रखा हुआ था। एक रावी कहता है मैंने देखा, मुझे समझ आ गई ये सामान का बहुत तवील है और कोई सफर तवील है जिस पर कोई बहुत बड़ा बादशाह जा रहा है। उन्होंने तफसील लिखी 57 ऊंटों पर, अपने सैयद मुझे माफ कर देना, 57 पर महमल है। ये जो फिक्रे पढ़ लो इसमें मर जाने को दिल चाहता है। 57 पर महमल थे, माफी दीजिएगा, 57 पर महमल थे, 40 पर सफर का सामान था, 30 ऊंटों पर पानी के मशकीजे थे। सैयद ना होता मैं ना पढ़ता आजादारों। 12 ऊंट ऐसे थे जिन पर सिर्फ अली की बेटियों की चादरें थी। शाम गरीबा अल्लाह जाने कितनी देर तक फौजें खैमों को लूटती रही। हाय ज़ैनब तेरा पर्दा, हाय अली की बेटी। हौसला हौसला, बैठो बेटा, मातम करो, मातम बैठ के मेरा भाई, बैठ के मातम करे। मैं अल्लाह तुझे याद रहता, सैयदा रहता फरमाए। सैयदा मैं जुड़े हुए हाथों से मिन्नत कर रहा हूँ, बैठ के मातम कर ले। 2 जुमले मैंने और पढ़ने, 2 जुमले, सिर्फ 2 जुमले पढ़ने, बस छोड़ दिया। आप नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे, माहौल ऐसा बन गया। हाँ 2 जुमले और पढ़ने। अगला जुमला कैसे सुनोगे यार? डॉक्टर साहब अगला जुमला पढ़ रहा हूँ। जो सादात बैठे हो, अगर कोई सादात का बच्चा भी बैठा है, मुझे इजाजत दे, जैसे फिक्रा लिखा हुआ है वैसे पढ़ रहा हूँ। अल्लाह अकबर। 57 पे महमल। अब जिगर थामना, खास तौर पे जिनके घर में बहनें हैं या जो बहनों के जवान भाई हैं, ये जुड़े हुए हाथों से माफी मांग के, ये जो बहनें पर्दे में बैठी हैं, जिनकी बेटे जवान हैं, मैं उनसे माफी मांग के फिक्रा पढ़ो। 57 पे महमल, 40 पे सामान, 30 पे मशकीजे, इजाजत है पढ़ दूं। 70 पे खैमे, 12 पे चादरें। ये रावी कहते 50 ऊंट ऐसा था जिसपे बड़ा कीमती सामान था, बड़ी सजावट वाला सामान था, बहुत ज्यादा सामान था। मैंने एक नौजवान को देखा जिसकी शक्ल अली से मिलती थी। मैं उसके करीब गया, झुक के सलाम किया। मैंने कहा मुझे पता है बादशाह की तैयारी है, आप जानते हो कि मुझे थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दे। आवाज़ी वो खेमे हैं, मुझे पता है वो कोई सियाह पर्दे हैं, मैं जानता हूँ वो मशके हैं, मैं जानता हूँ वो महमल है। मुझे ये बता ये 50 ऊंटों पे क्या है? आवाज़ी हमारे काफिले में एक जवान है जिसकी उम्र 18 साल है, जिसकी शक्ल मोहम्मद से मिलती है, उसकी शादी करीब है। इन महमलों पर अकबर की शादी का सामान है। कुछ उसकी माँ ने बनाया, कुछ उसकी पुत्रियों ने बनाया। अल्लाह जाने शादी हो या ना हो, लेकिन माओ का अरमान है अकबर की। हाँ ये हक है, ये हक है। हौसले मेरे भाई, मौला तेरी जवानी चला, मौला तेरे बच्चों के घर आबाद रखे यार, तेरी नस्लों में आजादारियां चले। सांस ले लो। 2 मंजर, 1 मंजर और पढ़, सिर्फ 1 मंजर भाई, छोड़ना नहीं पढ़ता, सारी तफसीर आप नहीं सुन सकते, सिर्फ 1 मंजर पढ़ते। इसी पे सलाम पेश करता हूं। राजी रहिएगा अनीस भाई, इंतजामिया राजी रहे, बानियान राजी रहिएगा। मुझसे भी नहीं पढ़ा जा रहा, मैं भी सैयद हूं। आवाज़ी इस पे हमारे काफिले में जवान है, नाम अकबर है, शादी करीब है, ये उसका सामान है। कुछ उसकी फुफियों ने बनाया, कुछ उसकी माओ ने बनाया, कुछ उसकी बहनों ने तैयार किया। अल्लाह जो ने शादी हो या ना हो, तूने सुन लिया, मैंने पढ़ दिया। महमल तैयार हुए, अब जिगर काबू कर, जिगर थाम। मैं वो फिक्रे पढ़ रहा हूं जिन पे मोहर लगी है आकाज़ादी की। महमल तैयार हुए, बीबियां सवार हुई, अचानक हुसैन उठे। आवाज़ अब्बास जी आका, अकबर जी बाबा, आवाज़ कासिम जी चाचा, आन मोहम्मद जी आका, आवाज़ हनफिया जी भाई, मुस्लिम जी वक्त का इमाम,
हाशिम को हाले में लिया। हुसैन इस्तकामत से चले, उस हुजरे के करीब आए जो बीबी ज़ैनब आलिया का हुजरा था। आवाज आई, आ मेरी साबरा और मुजाहिदा बहन, आ तेरा महमल तैयार है, आ महमल तैयार है। बीबी ने कांपता हुआ कदम घर से बाहर रखा। या 34 साल का गाजी आया, आवाज आई, माँ की चादर का वास्ता, कदम वापस रख। बीबी ने कदम अंदर रखा, पता नहीं कयामत क्यों ना आई। गाजी की क्या हालत है, ज़हरा की हवेली में तोड़ भी रहा है, हाथ भी बुलंद है और बार बार कह रहा है, अल हिजाब, अल हिजाब, पर्दा कर दो, अली की बेटी घर से बाहर, पर्दा कर दो, अली की इज्जतदार बेटी। हाँ जी 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 जी। मैं जवानों से डर रहा हूं, मैं आपसे डर रहा हूं। आपका चेहरा सुर्ख हो गया मेरे भाई। अगला फिक्रा मैं नहीं पढ़ सकता, मैं सिर्फ इशारा करता हूं, आप सुन लीजिएगा। क्या कहा गाजी ने, फिर पढ़ दूं। हाय 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 हाय, ये इज्जत है अली की बेटी की। कल भी कहा था अली की बेटी की इज्जत बढ़ी जाए तो सैयदो तुम्हारा गिरिया उम्मतियों से ज्यादा होना चाहिए। हम जैसे उजड़े हैं ऐसे कोई नहीं। जी मेरा भाई जी, बिस्मिल्लाह, हुक्म कर मैं नौकर। कौन बर्दाश्त कर सकता है अली की बेटी का घर से आना? किसी की जुर्रत और मजाल है जो बर्दाश्त कर जाए? अगर सुन सकते हो तो फिर सुनो, आखिरी फिक्रा पढ़ो और सलाम पे कोई मर ना जाए। अली की बेटी बाहर आई, किस शान से आई? दायां हाथ हुसैन की अबा में, बायां अली अकबर की अबा में। हुसैन यासीन पढ़ते थे, अकबर मुजम्मिल पढ़ते थे। मैंने पढ़ देना, तूने सुन लेना है। इमाम सज्जाद ने सानू जमीन पे रखा, अली